الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے آئے۔ قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں معلم کتاب ہیں، قرآن کریم کو سکھانے کے لیے، اس کی عملی تعبیر بتانے کے لیے آئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم حکمت ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حکمت اور دانائی کا سرچشمہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور سیر و احوال ہیں۔ اس حوالے سے یہ توجہ مبذول کروانی تھی کہ حکمت بر اقوال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ حکیمانہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ حکمت سکھانے کے لیے آئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کی، جو کسی نبی کو، کسی اور کو نہیں ملے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان کو ہم زیادہ پڑھیں اور ان کو زیادہ جو ہے وہ معاشرے میں پیش کریں، روٹیٹ کریں، ان کو سرکولیٹ کریں، ان کو عام کریں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکیمانہ اقوال ہیں ان کی 3 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی کو نہیں حاصل۔ ایک تو یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حکمت سکھانے کے لیے آئے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کی ہے کہ کلام میں خصوصی انفرادیت، مخصوص خوبیاں صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلام کو عطا کی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو معصومانہ کلام ہوتا ہے۔ تو یہ خوبیاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حاصل ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی جتنا مرضی بڑا حکیم ہے اس میں غلطی کا احتمال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، میننگز اور معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ورڈز آپ کے ہوتے ہیں، میننگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ان سارے دلائل کا لب لباب یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کسی بات کو سنا اور پھر آگے اسی طرح پہنچا دیا۔ لہذا معاشرے میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ حکمت عام ہو، معصومیت اور پاکیزگی عام ہو، لوگوں میں اچھائی پریویل کرے، تو حکمت بر اقوال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کو عام کرے۔ اس کی برکات، سنت کی برکات ہے نا، اللہ کے نبی کے فرامین کی بھی برکات ہیں۔ تو سب سے زیادہ برکتوں والا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور فرامین ہے، تو لہذا اس سے برکات بھی حاصل ہوں گی۔ تو یہ وہ فوائد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو عام کرنے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے بھرپور استفادہ کرنے اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔